بالخصوص صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت حضرت سعادت والا شان مفتی اسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی احسان الحق قادری سبحان اللہ ماشاء اللہ صاحبزادہ حضرت قبلہ مفتی عطاء المصطفیٰ قادری صاحبزادہ حضرت قبلہ مفتی اکرام الحق قادری دیگر حضرات میزبان محفل دور نزدیک سے آئے ہوئے تمام شاخان رسول، اللہ تعالی حضور سیدی استاد الاساتذہ مربی و مشفق اہل سنت مخلصی فی اللہ حضرت شیخ الحدیث قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں وافع حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو تا قیام قیامت اسی طرح سبز و شاداب رکھے، اور اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ مزید جامعیت مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو دوام نصیب فرمائے، آمین۔ سامع عزیز شب یقیناً آیت پڑھنے سے اور کلام پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنے لگا ہوں۔ سبحان حضرت اللہ۔ صاحب سے اجازت لے کے میں نے پوچھا تھا تو آپ نے حکم فرمایا جو آپ کی مرضی ہے، میں نے کچھ عرض کیا تو آپ نے فرمایا بالکل اسی پہ آپ بیان کریں۔ ابتدا میں معراج سے کرتا ہوں، آگے اللہ کی مرضی معاملہ کدھر جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو رات کے انتہائی قلیل حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور معراج کروانے کی غرض و غایت کیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانی دکھا، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب بنے گا کہ عجیب سیر ہے جو 27ویں شب کو ہے بھی رات کو، اور وہ بھی 27ویں شب جب چاند بھی نہیں، چاند کی چاندنی بھی نہیں، اور سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے، یہ عجیب سیر ہے جو رات کی اس پہر میں ہو رہی ہے۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، فرمایا تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے محبوب نبی کی قوت باصرہ ہے جو رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتی ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل 2011 میں امریکہ نے ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو وہ ہائی ریز نائٹ ویژن سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ اس سسٹم کا کام کیا ہے، پائلٹ کا جو ہیلمٹ ہے اس کے اندر ویو فائنڈرز لگائے گئے، ان کی مدد سے پائلٹ رات کو جب اڑان بھرتا ہے تو عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.5 ڈگری رات کے اندھیرے میں بھی اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، اور پائلٹ جس منظر کو دیکھتا ہے اس کا کوئی اسے ویڈیو کلپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جو منظر دیکھتا ہے اس کے فلائٹ ریکارڈ میں خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان سے بتائیے 2011 میں یہ امریکہ سسٹم بنا رہا ہے جو رات کے اندھیرے میں پائلٹ اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، تو جو سسٹم 1400 سال پہلے اللہ نے وجود مصطفیٰ میں رکھا،
سسٹم کی شان کیا ہوگی، کیا وہ بات سسٹم کتنا ہیوی ہوگا. اللہ اکبر. وہاں پھر روشنی اور اندھیرے کی کوئی معنی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی المنقذ من الضلال میں جو حواس خمسہ میں گفتگو کرتے ہیں، آخر میں شان رسالت میں جو جملے لکھتے ہیں، فن نبوت عیدا عبارت عن طور یحصل فیہ عین لها نور یظہر فی نورها الغیب والامور لا یدرک العقل. فرمایا جب اللہ کسی کو منصب نبوت دیتا ہے تو پھر ایسے نہیں چھوڑتا، اپنی جناب سے ایک ایسی آنکھ خرزانی فرماتا ہے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر غیب نہیں رہتے. پھر نبی وہاں تک دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جہاں تمہاری عقل بھی نہیں پہنچ پاتی. نبی پھر کھڑا زمین پہ ہوتا ہے. شہداء احد کی قبروں کے ساتھ منبر لگا ہوا ہے. بخاری شریف میں 2 جگہ روایت موجود. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زیر منبر ہے، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں. میرے نبی فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان. فرمایا میرے غلام ہو تم میرے سامنے، میں تمہارے سامنے، تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اسی گھڑی الان ابھی اسی وقت جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، زمین پہ کھڑے ہو کے میں 7 آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. ذرا بخاری شریف پڑھیں. بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں. آج ایک نیا فکرہ نمودار ہوا ہے جیلم سے، مرزا جیلمی کی صورت میں. ہر بات پہ کہتا ہے نہ میں بھابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں کہ تو حرام دا. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ہے جو بغیر بابی کی دنیا میں آ گیا ہو؟ جو کہتا ہے میں بابی نہیں تو پھر وہ حرامی ہوا نا. بابی کی تو ضرورت ہے نا، اللہ نہیں پڑی بات. تاجی مطلب اور ہے، میں کہ پتر میں نہیں پتا مطلب اور ہے، جب صرف سٹ مارنا مقصود ہے. اب یہ بات سنو، علمی کتابی بات کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اور میں الحمدللہ ہوں بھی مسلم، بات بھی علمی کتابی، اور کتاب بھی لکھی بابے نے. اس بابے کا نام امام بخاری ہے. سبحان اللہ نہ کیا امام بخاری نے بخاری شریف کتابی بات علمی بات لکھی بھی بابے نے. بخاری شریف پڑھو، پہلی جلد کتاب الصلاۃ 59، اور بخاری شریف کی پہلی جلد کتاب الاذان باب الخشوع فی الصلاۃ 102. راوی حضرت ابو ہریرہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مصلی امامت پہ. پچھلی صف میں ایک صحابی جو نیا اسلام لائے، تعلیمات اسلام سے کامل واقفیت نہیں، نماز کے اندر کچھ غلطی کی. جو ہی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نماز پڑھ چکے، غلاموں کی طرف رخ کیا. فرمایا اترون قبلتی ہاہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں. اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں. اگر تو آپ نے دل سے سبحان اللہ کہی تو تقریر آگے رہے گی جاری، وگرنہ میں اپنی من مرضی والا بندہ ہوں. نہ مولوی کی کبھی پرواہ کی ہے، نہ کسی مدرسے کی کبھی پرواہ کی ہے، نہ کسی تحریک تنظیم کی. تب پیرن تو میں اوپر نیڑو بھی نہ لگا. توجہ کرنا، اس واسطے جے تقریر سننی ہے تو آپ کو سبحان اللہ، جے نہیں سننی تو میرے کو اتنا ٹائم ہو. بڑا جملہ. چلو آپ بھی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے میں دھیمے انداز میں جملہ پڑھتا ہوں، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم. فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں تمہارے آگے کھڑا ہوتا ہوں، رخ میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے، پر اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں نہ دل کی کیفیت چھپی ہے. انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدی، میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور علمی کتابی بات کر دوں. یہ بھی بخاری شریف ہے اور پہلی جلد ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صفحہ 453 ہے بخاری شریف. حضرت عمر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ہیں زیر منبر. حضرت عمر فرماتے ہیں فاخبرنا، حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع فرمائیں. کہاں سے؟ عن بدء الخلق، جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کیا. کہاں تک بتایا؟ سبحان اللہ، آخر تک سبحان اللہ آنی چاہیے. ایسا جملہ ہے حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. نبی
پاک بتاتے بتاتے کہاں تک بتایا؟ آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا۔ اور یہاں تک کہ نہیں، میں کہ اب بھی تک منازلہم یہ علمی کتابی بات ہے۔ مصطفیٰ کھڑے زمین پہ ہیں اور نگاہ ہے جنت کے درجوں میں۔ جس جنتی کے لیے رب نے جنت کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر کیا نا، اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا غلام فلاں جنتی جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے۔ جہنم کے درکات بھی حضور کی نظر میں ہیں۔ تو سامع نزید شام، یہ ہے مصطفیٰ کریم کا دیکھنا۔ اور پھر شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا میں حدیث لاتے ہیں، امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت لاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، لوگوں اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے یوں میرے سامنے کر دی ہے، فانا انظر الیہا، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، ایک ہفتے ایک سال یا 200 سال کے لیے نہیں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، اور میں پوری دنیا کو صبح قیامت تک اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور سماعت کا یہ عالم ہے قبر انور کے اندر موجود، جہاں سے غلام درود و سلام پڑھے کسی کو سن رہے ہیں انہو هو السمیع البصیر۔ اور اگر انہو یہ ہو ضمیر راجع ہو، اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھو کریم رؤوف الرحیم نبی کی اس سفر عالی کو ذرا غور سے سنو۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عروج فرمایا آسمانوں کی طرف، 7واں آسمان گزر گئے، سدرۃ المنتہا گزر گئے، جبریل امین سدرہ پہ رک گیا۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا، آگے چلو، انتجابستو باخترقت بالنور ہے، یا نبی اللہ ایک بال بھی آگے بڑھو میرے پر جلتے ہیں۔ مصطفیٰ وہاں سے گزر گئے، پھر جو پردے آئے یاقوتی زمردی آبی آتشی جو بھی، وہاں سے بھی میرے نبی گزر گئے۔ شکور کے پردے سے گزرے تو شکور ہو گئے، جواد جواد کے پردے سے گزرے تو جواد ہو گئے۔ ہاکذا فما یرجع من ذالک المعراج الا هو فی غایۃ الکمال، اور میں ابھی واپس نہیں پلٹے تھے، مصطفیٰ انتہائی کمال۔ پھر ادن و منی کے پردے آئے، وہاں سے بھی گزر گئے، پتہ نہیں کتنے پردے آئے۔ علامہ علوسی بغدادی فرماتے ہیں زمین سے لے کے اللہ کے حضور حاضری تک یہ 3 لاکھ سال مسافت ہے، 3 لاکھ سال کی مسافت ہے۔ اور علامہ علوسی فرماتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طوالت کو لپیٹ دیا گیا، نہ چونکہ تو میرے نبی نے سفر کیا جتنا تھا سفر کیا، اور واپس بھی ہے تو دیر کتنی لگی، کنڈی بھی ہل رہی ہے، جس پانی سے وضو کیا وہ بھی چل رہا ہے۔ یہاں پہ ملحدین ان کو خارش تھی جو آج کل ایجوکیشن سسٹم میں جس کو تم نے بڑا تیسمار خان بنایا ہوا ہے سر سید، اس کی تفسیر القرآن پڑھو، اس نے کتنا گن کیا ہے اسی آیت کے ضمن میں۔ وہ جسمانی معراج معجزے کی مطلقاً انکاری ہے، سرے سے انکاری ہے معجزے کا، اور کہتے ہیں ایک ثقیل جسم اپنا مرکز چھوڑ کے اوپر کیسے اٹھ گیا، پھر آسمانوں کا خرق و قیام ممتنع ہے، کوئی دروازہ نہیں، ویسے وہاں سے کیسے گزر گیا۔ پھر قرۂ نار ہے، آگ کا ایسا قرہ جو وہاں سے گزرے نا تو بھسم ہو جائے، وہاں سے بھی میرے نبی گزر گئے۔ پھر قرہ زمہریر ایک ایسا ٹھنڈک کا قرہ ہے کہ وہ جو وہاں سے گزرے نا وہ وہاں برف بن جائے، وہاں سے بھی گزر گئے، پھر اتنا دور جا کے واپس آ گئے اور دیر اتنی لگی۔ جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی کھولی وہ بھی ہل رہی ہے، تو
کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ ہو کے لا مکان جا کیسے سکتا ہے؟ واپس آ کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، جو میرے محبوب نبی کے لیے یہ بات بات کی بولیاں بول رہے ہو میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ، یہ تو علماء کی خدمت میں، علماء کی اب تو یہ علماء ہے ماشاءاللہ، ان کی خدمت میں قرض ہے ماشاءاللہ۔ ایک آپ عالم بن گئے، اور جب بندہ عالم بن گئے نا تو ایک اضافی کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح بات، امام غزالی فرماتے ہیں، میں نہیں فرماتا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ تکبر کا ایک کیڑا وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ کسی صاحب نظر کی ضرورت ہے جو اس تکبر والے درخت کو کھیڑ کے تمہارے لیے وہ علم نافع بنا دے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، آپ جاؤ گے اپنے علاقوں میں مساجد میں مسند تدریس میں بیٹھو گے تو آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ ہے، ذرا اس کو غور سے سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب نبی کو سیر کرائی اور پوائنٹ 2 بتائے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عجیب بات ہے، معراج یہ مسجد حرام سے شروع نہیں ہوئی، ام ہانی کے گھر سے شروع ہوئی، اختتام مسجد اقصی پہ نہیں ہوا، میرے نبی مسجد اقصی سے بھی گزر گئے۔ اس کی جو بھی اور حکمتیں ہیں وہ ہوں گی، لیکن ایک جو میرے ذہن میں آئی ہے، اب مجھ سے کتاب کا حوالہ نہ پوچھنا، کیونکہ جب میں نے خود کتاب سے نہیں پڑھا تو میں کتاب کدھر سے دکھاؤں گا۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں دم ہو تو قبول کر لیجئے۔ 2 مساجد کی بیچ میں میرے نبی کے اس عروج کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور طلب بات ہے کہ میرے نبی کے اس عروج کو 2 مساجد کے درمیان میرے اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تو گویا ہم جیسے دنیا داروں کے لیے نفس پرست اور جناب والا ہم جیسے دنیا دار لوگوں کے لیے گویا اللہ نے عظیم اور قیمتی سامان فراہم کیا، بہترین نصیحت فراہم فرمائی۔ فرمایا لوگوں تمہیں بھی عروج چاہیے، میرے گھروں کو آباد کرو۔ یہ تعلیم امت کا سامان فراہم کیا۔ فرمایا لوگوں دیکھو مصطفیٰ کا عروج، جبکہ میرے کریم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی احتیاجی نہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ان کے تو قدموں کی صدقے ساری زمین مسجد بن گئی۔ یہ صرف امت کو باور کرانے کے لیے کہ تمہیں بھی معراج سے حصہ چاہیے، عروج چاہیے، تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اور یقیناً عروج ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 56 کی حدیث، حضرت ابی سعید خدری راوی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیکہ، اے اللہ جتنے تجھ سے مانگنے والے ہیں نا ان کو بطور وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، اے اللہ یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں نا ان کا واسطہ تو میری دعا قبول کر۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں کہ صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ وہ جیسا کیسا بھی ہے، سیاہکار ہے، بدعمال ہے، بدکردار ہے، بدافعال ہے، مگر جب اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا ہے اس کے قدموں کا اللہ اتنا حیا کرتا ہے کہ اس کی دعائے مغفرت پہ اللہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس من کے کوٹھے کو آباد کر دے گا، تمہاری دنیا بھی آباد کر دے گا، قبر و حشر بھی آباد کر دے گا۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، 5 وقت علماء خود نماز پڑھایا کرو اگر مسجد میں ہو، اور درس قرآن بھی دیا کرو، درس حدیث بھی دیا کرو۔ بڑا خونخوار دور ہے، لوگوں کو قریب کرو، مسجدیں آباد کرو۔ اللہ کی قسم یہ معراج 2 مسجدوں کے بیچ میں بیان فرما کے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ فرمایا عروج ملے گا، میرے گھروں سے ملے گا۔ پھر معراج کا تحفہ امت کے لیے جو نماز دی، مزید اس کی وضاحت کر دی۔ نماز کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، بالخصوص مسجد کے ساتھ ہے۔ فرمایا مسجدوں کے ساتھ جڑ جاؤ، معراج سے تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ رجب شریف ہے، امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ، آپ کے متعلق 2 ٹائٹل بیان کیے جاتے ہیں، مولود کعبہ، شہید مسجد۔ شہید مسجد پہ تو اتفاق ہے، مولود کعبہ میں اہل سنت کا اختلاف ہے، مگر میں اس اختلاف میں نہیں پڑھتا۔ آپ مان لیں مولود کعبہ ہیں، میں نے کہا ہم نے سبق کیا سیکھا ہے؟
سبق کیا سیکھا ہے؟ گویا مولا علی سبق کو یہ دے رہے ہیں کہ میں آتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں، جاتے بھی اللہ کا گھر آباد کر رہا ہوں۔ آج پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ جو نہیں پڑھاتے ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج مفتی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیا میرے نبی کا مشن نہیں ہے؟ میرے نبی نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھائی؟ بولیے، اونچا بولیے بھائی، مجھے بتائیں یہ جو علماء بیٹھے نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ ممبر پہ بیٹھ کے وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کرتے ہیں نا؟ قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کا مشن تو ان علماء نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو سن نظرانے من تن جو 2 نمبر پیرنو سمجھائیے، ان کو نظرانہ پیش کرتے کیا مصیبت پڑتی ہے تمہیں؟ جنہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہوا ہے، شیوے پیغمبری انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ میرے نبی نے مسجد بنائی بھی، آباد کی بھی، نمازیں پڑھائی، بچوں کو پڑھایا، اور سے قرآن دیا۔ یہ مصطفیٰ کے مشن کے وارث ہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے سیدوں کو بھی اپنا وارث نہیں کہا، اپنا وارث کہا ہے تو علماء کو کہا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کی آباد کاری کو یقینی بناؤ، اور مولا علی سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آج سب سے بڑا موالی کون ہے؟ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ جس پہ حساب لٹا رکھیاں ہے۔ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ جس جناب 10 مندریاں پائی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا مولائی کون ہے؟ جس جناب والا ہر کم شریعت کے خلاف وہ مولائی بن گئے۔ اصل مولائی یہ ہیں، یہ علماء مولائی ہیں۔ جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی وہ مولائی ہے نہ؟ مولائی وہ ہے جو صبح و شام قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ میرے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد صفحہ 477 پہ فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں پتہ ہے مولا علی کون ہے؟ فرمایا رکاب میں قلم رکھتے ہیں، دوسرے رکاب تک قرآن ختم کرتے ہیں۔ اور جس مولائی کی ساری زندگی گزر جائے قرآن کے قریب نہ جائے وہ مولائی ہے۔ مولائی یہ ہے، مفتی احسان الحق صاحب مولائی ہیں، مفتی ارشاد احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ مولائی ہیں، اور ان کے نظر کرم سے یہ جو علماء بنے ہیں یہ مولائی ہیں۔ مولا علی کے مشن کو انہوں نے زندہ رکھا۔ مولا علی کی جہالت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد لمعۃ الضحیٰ بإفاء اللحیٰ ذرا پڑھیے، اور اس رسالے کے جناب والا توجہ کرنا، اس رسالے کے صفحہ 416 پہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر الاتقان کا حوالہ لاتے ہیں امام جلال الدین سیوطی کا۔ مولا علی فرماتے ہیں لو شئت لأوقرت من تفسیر الفاتحة 70 بعیرا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں نا تو 70 اونٹ اٹھا کے چلے۔ کتنے؟ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ایک اونٹ کتنے من اٹھاتا ہے؟ اور کیا یہ پتہ ہے کہ ایک من میں اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے رف سے آئیڈیا لگایا یہ 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں۔ بھائی مولا علی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں تو یہ کمال ہے، یہ قرآن کی تفسیر لکھیں تو کیا حال ہوگا؟ اور پھر انہیں 30ویں جلد صفحہ 664 پہ اعلی حضرت نے سلونی اما دور العرش پہ جو گفتگو کی کمال کر دیا۔ تو بھائی مولا علی سچے موالی کون ہے؟ مولائی کون ہے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى